روزے دار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچواں ادب یہ بیان کیا ہے کہ وہ افطاری کے وقت دعا پڑھے، بلکہ روزہ رکھنے والا شخص بڑا ہی سعادت مند ہے۔ وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، روزے دار کی دعا کو تو مالک الملک رد ہی نہیں کرتے، اور خصوصاً افطاری کے وقت کی ہوئی دعا تو مالک الملک قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا اذا افطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس ختم ہو گئی اور انسان میں تازگی آ گئی، وثبت الأجر ان شاء اللہ، اور اللہ کی رحمت سے اجر بھی ثابت ہو گیا۔ بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس افطاری فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے پاس روزے داروں نے افطاری کی ہے اور نیک لوگوں نے کھانا کھایا ہے، اللہ مالک الملک کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آداب کے ساتھ امت کو اس بات کا بھی حکم دیا، اس بات کی خبر دی کہ روزہ رکھنے والا انسان اگر کچھ کام کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قصداً دانستہ طور پہ کھانا کھا لے یا پی لے، یا قصداً ازدواجی تعلقات قائم کر لے، اسی طرح عمدن اور قصدن قے کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے۔ من استقاء فعلیہ القضاء، جس کو قے آ جاتی ہے اس کی قضائی نہیں، اور جو جان بوجھ کے قے کرتا ہے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو روزے رکھنے کے آداب بیان کیے، وہاں اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ اگر انسان دانستہ طور پہ کھانا کھا لے یا پانی پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح قصداً قے کر لے یا قصداً ازدواجی تعلقات قائم کر لے، یا غذائیت کے لیے اگر انسان انجیکشن لگواتا ہے تو بھی کھانے پینے کے ہی مترادف ہے۔ اسی طرح عورت کو حیض اور نفاس کا خون آ جاتا ہے تو اس کا بھی وہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مستزاد یہ بات بھی امت کو سمجھائی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، جو بھول کر روزہ چھوڑ بیٹھتا ہے نہ اس کا کفارہ ہے نہ اس کی قضائی ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں تو یہ بھی فرمایا، من اکل او شرب، جو روزے دار کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے ناسیا بھول کر، فلا یفطر، اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، فانما هو رزق رزقه اللہ، یہ اللہ نے ہی اس کو رزق کھلایا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بھی امت کو خبر دی، من نسی وهو صائم، جو روزہ رکھ کے بھول جائے، فاکل او شرب، اور کھا اور پی لے، فلیتم صومہ، اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے، فانما اطعمه اللہ وسقاه، یہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خشک
یا تر مسواک استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شدت گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا یا کپڑا وغیرہ تر کر کے اپنے سر پہ رکھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہر یا تالاب میں غوطہ لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرما لگانے سے اور سر اور بدن پر تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ بوقت ضرورت اگر کھانا پکانے والی ہنڈیا پکاتے پکاتے کھانے کو چکھ کر تھوک دے تو اس کے روزے پہ بھی کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مکھی یا مچھر یا گرد و غبار یا دھواں اڑتا اڑتا انسان کے گلے میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے۔ میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب اپنے پاس بلائے ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، اور قیامت کے دن سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔